ہون جے کسے سوال کرنا ہے تو بھئی سوال بھی کر لو. اللہ اکبر. ہیلو جی. بزرگوں نے سوال کیا ہے کہ نماز با جماعت کے لیے ایک بندے نے مجھے کہا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر مقتدی اٹھیں گے. یہ مسئلہ بناوٹی ہے، بے بنیاد ہے، بغیر دلیل کے ہے. نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی صفیں درست کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے صف بندی ہوتی ہن صفاں کھلو کے سیدھیاں ہوندیاں نے کہ لمیاں پہ کے بولو کہ بے کی ہوندیاں نے. کھڑے ہو کر صفوں کو درست کرتے تھے، پھر اقامت ہوتی تھی، پھر اللہ کے نبی نماز پڑھاتے تھے. حدیث کے اندر واضح الفاظ موجود ہے. یہ مسئلہ باطل ہے. جی حافظ صاحب، احساس امداد پروگرام کی طرف سے حکومت جو ہر ماہ 12,000 روپے دیتی ہے، کیا یہ رقم لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. انہوں کیوں ہے ہوش کاروئے بند ہو جائے. اینیاں کو مکھیاں سارے چڑھ چڑھ گئی. میں آپ بولو یقین جانو وہ اینو چلاؤ. اے لگ رہا ہے یہ میک بھی عمران خان نال ملے ہے. کوئی نہ کتے چل گیا یار. میں بولن دیا ہوں آواز آؤندی آ گئی. چلو چلو. بسم اللہ ارقیک من کل شیء وزیک ومن شر کل نفس. مولوی ایک بول چھڑے تے بڑی گالے ایدی ہمت ہے جڑے انہیں مولوی جر گیا ہے. ٹھیک ہے. حافظ صاحب، احساس امداد پروگرام کی طرف سے حکومت جو ہر ماہ 12,000 روپے دیتی ہے، کیا یہ رقم لینا جائز ہے؟ بالکل جائز اور درست ہے. جو آدمی گزر بسر سے تنگ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی آمدن اس کے اندر اس کا زندگی کا گزر بسر نہیں ہو سکتا تو وہ لے سکتا ہے. بالکل. اور اگر کسی شخص کا نام آ جائے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو الحمدللہ ٹھیک گزارا کر رہا ہوں، وہ رقم لے کر کسی غریب بہن بھائی کو دے دے، رشتہ دار کو دے دے، قریبی کو دے دے، کسی بھی مسلمان کو دے سکتا ہے. ہاں جی، سوال کرنا ہے کر لو. جناب آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے ورگلایا تو آپ کس مقام پہ تھے؟ یار یہ لفظ بڑے ہیں نا ثقیل ہیں، ان لفظوں کے استعمال سے بھی احتراز کریں. کسی بھی نبی کے لیے ایسے الفاظ آپ استعمال نہ کریں. فوسوس لہم الشیطان لہم الشیطان. وسوسہ ڈالا. کیا ڈالا؟ وسوسہ. قرآن کا لفظ یہ استعمال کریں. نہیں کوئی یار وسوسہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں ٹھہرایا تھا. کس میں؟ جنت میں. جی. کس کا کاروبار؟ بینک کا کاروبار. بیٹا جی ایک ہے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ناگزیر صورت میں کہ ایک آدمی دوسرے شہر میں تجارت کرتا ہے تو نوٹوں کی پیٹی تو نہیں بھیج سکتا، بینک کے ذریعے ٹرانسفر کرتا ہے. یہ تو ناگزیر صورت میں جائز درست ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پیپر کرنسی ہے کہ یہ تصویر والے نوٹ ہیں، پیپر کرنسی ہے. ہم یہ ناگزیر صورت میں استعمال کرتے ہیں. اسی طرح یہ بینک اکاؤنٹ ہے. جو پروفٹ بینک اکاؤنٹ ہے وہ نہیں ہونے چاہیے سیونگ والے. اور بینک کا جو کاروبار بلا ضرورت بغیر مجبوری کے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بینک کی جاب جو ہے یہ درست نہیں ہے. جو بندہ لگا ہوا ہے علماء نے لکھا ہے کہ توبہ استغفار کرے، متبادل ذرائع تلاش کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، متبادل ذرائع دے تو چھوڑ دے. لیکن ان پر فتوے بھی نہیں لگانے. ہمارے کئی مولوی جو ہیں نا وہ جہنم کا کھٹکا ہی سناتے رہتے ہیں. وہاں نے بھائی سارے ہی پڑے جان گے.
بھائی آپ قیمتی چیزوں کو سیو کرتے ہیں نا، زیورات کو، تو اسی طرح اپنی رقم کو سیو کریں. اگر خدشہ ہے تو آپ نیت کر لیں امانت کی. کرنٹ اکاؤنٹ ہے نا، چونکہ قانون جو ہے وہ بنایا گیا ہے یا کرنٹ ہے یا سیونگ ہے، تو آپ نیت کر لیں امانت رکھنے کی اور کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیں. ٹھیک ہے جی. سوال کیا گیا ہے کہ یہ جو مشہور روایت کہ نماز میں شریر گوروں کی طرح دم نہ ہلاؤ، رفع یدین نہ کرو، اس کا تعلق رکوع والے رفع یدین کے ساتھ نہیں ہے. سلام کے وقت صحابہ کرام کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا. اگر اس سے نماز والا رفع یدین مراد ہے تو آپ شروع والا رفع یدین کیوں کرتے ہیں؟ وطر والا رفع یدین کیوں کرتے ہیں؟ عیدوں کی جو تکبیرات ہے زائد، حنفیوں کا فتویٰ ہے کہ زائد تکبیرات کے ساتھ رفع یدین ہوگا، وہاں پر کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر یہ بڑی سنگین بات ہے، نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو، صحابہ کے مبارک ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ کہاں کی عقل مندی اور انصاف ہے؟ دعا عبادت ہے. سنو آندھے نے بھائی نماز، ہر فرض نماز تو بعد دعا کیوں نہیں مانگ دے؟ دعا عبادت ہے. حدیث الدعاء هو العبادہ، تے دعا عبادت ہے. عبادت اپنی مرضی نہ نہیں ہوندی، عبادت دلیل نہ ہوندی ہے، اللہ دے حکم نہ ہوندی ہے، تے نبی پاک دے طریقے نہ ہوندی ہے. چھوٹی جی گل یاد رہے گی، عبادت اپنی مرضی دے نال نہیں ہوندی. پیر لسانی مسعود فراڈی سرکار جھوٹیاں دائی جی ان فوت ہو گیا ہے. چلو الحمدللہ فتنہ مک گیا. وہ ایڈا وڈا ابو جہل سی زمانے دا، آندہ جی میرا وڈا بائی پاس اپریشن کرنا سے حضرت جبریل آ گئے، حضرت عیسیٰ آ گئے، فلانے آ گئے، قبر دے وچ پہ گیا ہے. میرا پتر شیطان جان سے دیندہ ہے. قرآن نے آکھا ہے زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ. حافظ صاحب سنہ یا شرق پوری رحمت اللہ علیہ تے پیر شرق پوری کہہ لگے مینوں تے 11ویں والے پیر ہر جمعرات دیدار پاندے نے دیندے نے. انہاں کہا کہ دن مینوں بھی لے چلی لے گئے. او ویکھو پیر صاحب آ رہے نے. انہاں پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ. آندہ نس گئے نے. آندے نے جے پیر صاحب ہوندے تے نس دے نا، اے شیطان سی بھائی مان نس گیا ہے. گل دی سمجھ لگی؟ پیر عبدالقادر جیلانی تہجد واسطے اٹھے تو چمتکاری ہے، روشنی ہو گئی. کون ہے؟ میں تیرا رب ہاں. جا تینوں نمازاں معاف کیتی ہیں. انہاں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. نمازاں تے نبی پاک نو بیماری چ نہیں معاف ہوئیاں. دجا بلا کیتا جا عبدالقادر تیرے علم نے تینوں میرے تو بچا لے ہے. کہنے لگے پاپیا پہلے نہ بھی وڈا حملہ کیتا ہی، علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مینوں بچا لے ہے. جمہوریت کیا ہے؟ حالے بھی اڑی ہے. اے جمہوریت والا مسئلہ حالے بھی اڑے ہے. ساڑھے جماعت و دعویٰ والے پر آج کل سیاسی کمپین کر رہے ہیں. ہون تے سمجھ جاؤ اللہ دا واسطہ جے کدوں سمجھ نہ جائے. چلو کوئی نہیں، تان والی گل نہیں. ویکو جماعت دی قیادت 30 سال پہلے انہوں دس دی سی بھائی اس ملک سرزمین دے ہوتے اگر دین دا کام کرنا ہے تو اے صورت اختیار کرو. ساڑھے ابا و اجداد نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انگریز دور وچ انہاں دے نال لڑ پھیڑ کے حالات سارے ویکھ کے ایک بہترین رستہ اختیار کیتا ہے. کوئی گل نہیں، 30 سال لگے نے انہاں نو اس بات دے اوتے اس رستے ال آوندے ہیں. جی ہاں 30 سال لگے نے. تو ان دے مسئلہ سمجھ جانا چاہیے. جی دربار بندہ ہوئے شرک اے دی مزدوری جائز نہیں تے بدعت دی بھی مزدوری جائز نہیں. یار ایک بات یاد رکھو، اہل کتاب دی مزدوری ہو رہے
بھئی کسی عیسائی دا گھر بناندے ہو پے تے مزدوری گھر بنانا تے جائز عمل ہے نا. تے جے تسی قبراں پکیاں بناؤ تے نبی علیہ السلام نے تے پکیاں قبراں بنان تو منع کیتا ہے. نہیں یزید نو کافر کہن دی دلیل کوئی نہیں. اکلے کٹ کٹ کے مولوی آندے نے کدی حمایت کردا تے کدی برا آندا ہے. اسی کافر نہیں کہندے, لانتی بھی نہیں کہندے, جہنمی بھی نہیں کہندے. اے فیصلے کدے کول نے؟ اللہ تو. بس ظالم بادشاہ سی جو نے کیتا ساری دنیا تو پوشیدہ نہیں. اے ایسا کھاتا ہے جیڑا مولوی بھی او دے کھاتے پے نا او دے گاٹے چ فٹ ہو گئے. سمجھ لگی تے گل دی. جیڑا بھی او دے ٹوریا نا او دا جیوندے جنازہ نکل گیا ہے. کنے مولوی میں کلہ ہی سا ایک پاسے یا عبدالباسط صاحب سن نعرہ تکبیر حق کرفی عبدالباسط صاحب سن تے میں کلہ ہی انہاں کیا انج کر دینا او کر دینا فلان کر دینا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. بس مدرک رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ جز القراءت بخاری میں رکوع میں ملنے والے کی رکعت نہیں ہوتی. ہاں جی کھلو جی پتر جی. حائزہ عورت جڑی ہے جنابت والی کھانا بھی پکا سکتی ہے, بچے نو دودھ بھی پلا سکتی ہے. جی دے لیست حائزہ فی یدک, حیض دا تعلق ہاتھ دے نال نہیں, عبادت دے نال ہے اور میاں بیوی دے تعلق دے نال ہے. تے پتر طلاق منہ نہیں دے دیئے نہیں حسن علی گال نہیں. وہ گونگا تے نہیں نہ بول سکتا, انہیں تے انجی کہنا ہے. ہاں اے مسئلے ساڑھے کو لوندے نے, گونگے بھی طلاق دیندے نے. وہ اپنی بڑی نماندہ کام مکہ ٹوٹ گیا. کئی بندے اندر میں غصے چاہ کے طلاق دے دیتی. بھائی کدی کسی محبت میں بھی طلاق دیتی ہے, غصے چی دین دے رہے. پتر طلاق ایک ہوندی ہے, کنیاں ایک. کوئی 3 طلاقاں دے وے 300 دے وے, طلاق ایک رجی طلاق ہوئے گی تے بیوی نو دے وے. سمجھ آگئی بات دی جی. نہیں جائز. قادیانی زندگی کافر ہے. کافروں کی 6 قسمیں ہیں. پہلی قسم کافر ہے داریے, نان بلیور, جو اللہ تعالیٰ دین مذہب کو نہیں مانتے. دوسری قسم کے کافر ہیں بتوں کے پجاری. تیسری قسم کے کافر ہیں اہل کتاب. چوتھی قسم کے کافر ہیں منافق. پانچویں قسم کے کافر ہیں مرتد. چھٹی قسم کے کافر ہیں زندیق. زندیق کسے کہتے ہیں؟ ہے کھوتی دا دودھ تے آندہ ہے بھائی اے بکری دا ہے, کتے دا گوشت تے آندہ بکرے دا ہے. یعنی کفر نو اسلام بنا کے پیش کرے او زندیق ہے. تے جڑا بندہ بھی زندیق ہے او دے نال کاروبار کرنا جائز نہیں. یار اگلی گل دے وچ نہ پو بھئی جڑا زندیق ہے اسی او دے نال کاروبار سوشل زندگی گزارنی نہیں. موٹا مسئلہ سمجھ لو. حلال ہوئے تے لگ سکتے ہیں, حلال مال ہوئے. بیت اللہ دی تعمیر کنہ نے کیتی سی؟ مشرکہ نے. تے انہاں شرط لائی سی مال حلال لانا ہے, حرام نہیں لانا. جی انہاں گلے دے وچ کئی لوگ پاندے نے. وہ بندیاں نہ تے اللہ دا معاملہ ہے, اللہ نے سانوں کو دروغہ تے نہیں بنایا بھائی تسی فلانے دا ہاتھ ڈاک لو. یہ اللہ دا تے بندے دا معاملہ ہے. جی ماہواری دے اندر روزہ ختم ہو جاندہ پتر. ماہواری دے دوران نہ روزہ ہے نہ ماہواری دے دوران نماز ہے. ماہواری دے دوران سوائے طواف دے عورت حج کر سکتی ہے. سمجھ آئے گی بات دی؟ نماز نہیں تے روزہ بھی نہیں. افطاری تو 5 منٹ پہلا بھی ماہواری آگئی روزہ ختم. ہاں جی دوران نماز اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو نما کرے گا اور کی کرنا سا. نماز چھاڑ کے چلا جائے تو وضو کر لے.
نفلی روزہ رکھ کے سفر کرنا، اگر سفر نبھا سکتا ہے تو نفلی روزہ رکھے، تے نہیں نبھا سکتا تو افطار کر دے۔ بالکل دوویں طرح درست ہے، حدیث ٹھیک ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کی کوئی وجہ نہیں، اللہ کا جب حکم آ گیا صحت مند بھی چلے جانے اور بیمار بھی۔ جی اور یار تم اے مرزا محمد علی جیل میں دے کولو اے گلاں سنیاں نے تے تینوں اللہ دا واسطہ ہے تو چپ کر جا۔ جویں ویاہ لے گھر نین پھر دی نا ایویں جمیل جلسیاں جو پھردا ہے۔ میرا بیٹا بات سمجھ لو، 8 چیزیں ایسی ہیں جب صحابی بیان کرے تو وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ رکھتی ہیں۔ کتنی؟ 8۔ صحابی جب حکم دے، اپنی مرضی سے تو دین میں حکم نہیں نہ دے سکتا، روکے، ثواب بتائے، گناہ بتائے، قرآن کی تفسیر کرے، آنے والے حالات کی خبر دے، مستقبل کے بارے میں بتائے۔ اسی طرح صحابی کہہ دے کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے دین میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رکوع میں ملے گا اس کی رکعت نہیں ہوگی۔ 2 فرض اس سے چھوٹ گئے ہیں بیٹا جی، ایک قیام فرض ہے چھوٹ گیا ہے، اور ایک سورۃ فاتحہ کی قرات فرض ہے یہ بھی چھوٹ گئی ہے۔ تو جو آپ نے بات سنی ہے نا جیلم والے بھائی سے، وہ ثابت نہیں ہے، وہ صحیح ضعیف سارا کچھ مکس کر کے مجون مرکب بنا کر پھیلاتا جا رہا ہے۔ ان لفظوں کے ساتھ کوئی حدیث نہیں ہے، اگر دکھائیں گے 1000 روپے انعام دوں گا۔ نہیں میں بچہ میرا دیکھ، حدیث کوئی بندہ مجھے لا کر دے تو یہ تو بڑی خیر کی بات ہے، آپ پیش کریں انشاءاللہ آپ کو انعام دوں گا۔ بیٹا جی ایک استدلال ہے، ایک دلیل ہے، استدلال ہم نہیں مانتے حدیث کے مقابلہ میں کسی کا۔ استدلال کا انکار کرنے سے کوئی بندہ کافر، مشرک، گمراہ، فاسق نہیں ہوتا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا استدلال نہیں مانتے، ہم تو امام ابو حنیفہ کا استدلال نہیں مانتے۔ سمجھو، ایک ہے دلیل۔ دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو امام کے ساتھ پاؤ وہ پڑھ لو، جو رہ جائے اسے پوری کرو۔ اب یہ دلیل ہے، یہ کیا ہے؟ اب دلیل کے مقابلے میں کسی کا استدلال کیسے مان لوں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا آخری حصہ رسول اللہ کے ساتھ نہیں گزارا، حضرت ابو ہریرہ نے مدینہ میں گزارا ہے۔ جو رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کی بات کو جانے والوں کی بات پر ترجیح ہے، اسی طرح نفی اس بات پر مقدم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ، یہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے صریح کہ رکوع پاؤ گے امام کے ساتھ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اس سے بھی صریح کوئی چیز ہے؟ نفی کر رہے ہیں کہ اگر رکوع میں ملو گے رکعت نہیں ہوگی۔ کس نے کہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا یہ فتویٰ حدیث رسول کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ یہ نہیں ہے، صریح ہے، دلیل ہے، صریح ہے۔ دلیل کے مقابلہ میں استدلال نہیں چلتا، دلیل اور استدلال میں فرق ہے۔ استدلال عالم کی سمجھ ہے، دلیل اللہ رسول کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رہ جائے وہ پوری کرو، اب اس کا قیام رہ گیا ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ جی اور کوئی بات؟ یار یہ حلال و حرام کے مسئلے ہیں، کوئی مسکرانے کی مجلس نہیں ہے، یہ بڑے اہم مسائل پوچھ رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں، بہن، بیٹی کہہ دیتا ہے، جیتے نکل جائے منہ چو غلطی نال، کئی یاری بندہ آندہ ہے نہیں پہنے گل سنی،
اس پر کچھ نہیں ہے. جان بوجھ کر کہے جا تو میرے نال انجی جی میں میری ماں تے میری بہن تے میری تھی, یہ زہار ہے. نکاح نہیں ٹوٹے گا, لیکن اسے جنہوں پنجابی دے وچ آندے نے ڈن پہ جائے گا. کیا کہ یا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. جی ایک طرف سے آدمی کھینچ لے, کنارے سے آدمی کھینچ لے. جب ایک امام اور ایک مقتدی ہوتا ہے, بعد میں آنے والا بندہ کھینچتا ہے نا, تو اس حدیث کے پیش نظر وہ کھینچ سکتا ہے. بھائی کچھ نہیں ہوتا, ایک طرف سے آدمی کھینچ لے. خاموش بھائی اور بولو نا. جی بعض عرب علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ بھائی اگر صف مکمل ہے تو پیچھے سے آنے والا امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے. یہ فتویٰ اس کی دلیل نہیں ہے. بندہ کھینچنے کی دلیل ہے, امام کے ساتھ کھڑے ہونے کی دلیل نہیں ہے. میں سمجھ گیا ہوں کہ صف مکمل ہے, پیچھے سے آنے والا بندہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے. یہ عرب علماء کا فتویٰ, اس پر دلیل کوئی موجود نہیں ہے, یہ ان کا استدلال ہے. ایک مسئلہ پہ اگر اہل حدیث علماء کا آپس میں اختلاف ہو, ہاں جی, دلیل ماننے, یہ تو سمجھا رہا ہوں. دلیل و استدلال میں فرق ہے. ایک عالم کے سامنے حدیث ہے, ایک کے سامنے نہیں ہے. اس کے سامنے حدیث نہیں تھی, اس نے اپنے فہم سے فتویٰ دیا. اب ایک عالم نے حدیث کے مطابق دیا, دونوں کی باتیں ٹکراتی ہیں, تو آپ حدیث کو اختیار کریں, دلیل کو, استدلال کو نہیں. بات سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی, غور کریں پھر آ جائے گی. امام صاحب سورت فاتحہ پڑھ چکے ہیں, اگلی قرات کر رہے ہیں, بعد میں آنے والے کو سورت فاتحہ پڑھنا چاہیے. جی ہاں پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. 11ویں یہ غیر اللہ کے نام کا کھانا ہے, یہ عمل شرک اور بدعت ہے, یہ کھانا جائز نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں قریب بیٹھ کے پوچھنے والی, لوگوں میں پوچھنے والی نہیں ہے. قانون حرکت میں آتا ہے بھائی, حالات دیکھیں آپ کے سامنے ہیں. صحیح حدیث ایک بھی ہو تو کافی ہے, یہ نہیں کہ تعداد ہو تو پھر ماننا ہے. بخاری, مسلم, صحاح ستہ, سنن اربعہ, صحاح اربعہ, حدیث کی کوئی کتاب نہیں الا ماشاء اللہ الجامع الصحیح السنن صحاح میں سے جس مصنف مسند ان کے اندر جو ہے نا رفع دن کرنے کی صحیح احادیث موجود نہ ہو. الحمدللہ موجود ہے, 500 سے زیادہ ہیں. کتنی؟ بخاری شریف میں ہے بھائی. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نماز شروع کرتے رفع دن کرتے, رکوع جاتے کرتے, رکوع سر اٹھاتے کرتے. بخاری شریف میں ہے. جی او کیمرے والے نے واری دئیے, بچارے کنی ڈیوٹی دیندے نے. ہاں بھائی یہ میں تو دوسری تیسری جماعت کروانے کا قائل نہیں. سستی کرنی, یہ بعض جو تنظیمیں ہیں نا مسیتاں دے وچ اپنے ورکر تے بندے پیدا کرن دا کی طریقہ ہے. پہلی جماعت ہو جائے, ہون حضرت الامیر دا نزول ہوا ہے, پیچھے 3-4 مشندڑ کھلار کے تے اللہ اکبر, مولوی نال ان بن ہو گئی ہے, دوجی جماعت اللہ اکبر. کئیاں بندیاں دے وچ امامت انگڑائی لیندی ہے کہ میں بھی ہون امامت کرا لینا, او وکھرا کھلو جاندا ہے اللہ اکبر. یہ کیا طریقہ ہے؟ ہاں کوئی بندہ سویا رہ گیا, استنجا طہارت میں اس کو دیر ہو گئی, بیمار تھا آتے دیر ہو گئی, وقت تبدیل ہو گیا. مثال یہ وانڈے گیا سن بہوری, پچھو 15 منٹ کاری صاحب نے ٹائم پیشاں کر دیتا بھئی 3:45 دی بجائے 3:30.
یہ 3:45 دے صاحب نے لائے کہ جماعت ہو گئی ہے، یہ شرعی عذر ہے، تاخیر ہو گئی، طہارت میں، سفر میں، سوئے ہوئے، غفلت میں، وقت کا پتہ نہیں چلا تو جماعت دوسری کرا لے، تو یہ دکاناں تے بہ رہندے نے، باہر گلیاں چ بہ رہندے نے، دوجیاں جماعتاں کرانیاں، ہر مسیتے پھڈا پانا، ایک کام درست نہیں۔ اصل تے مغرب دی نماز رہ جائے، عشاء دی نماز جماعت دے نال پڑھ لی، پھر وہ نمازاں کس ترتیب دے نال ادا کریں گے؟ بھائی نمازیں ترتیب کے ساتھ پڑھے، نبی علیہ السلام کی جنگ میں نمازیں رہ گئی تھی، آپ نے ترتیب میں سے پڑھی ہیں۔ اب آپ مغرب کی نماز میں آ کر ملے ہیں، عصر رہتی ہے، مغرب پڑھ لیں، بعد میں عصر پڑھ لیں۔ کی اوہ اہل تشیع جڑے نے، اللہ دے بندے اہل حدیث منع سکھو، ساڑھے اسلاف نے تکفیر معین کسے دی نہیں کی تھی، رافضی کافر ہے، شیعہ نو کافر کہندہ نظریہ سیاڈا نہیں، تو آڈا مطلب ہے بھئی یہ ہو جیسی وابی بھئیے فتوے ٹھوک دے رہیے، منہ چواگا کر دے رہیے، نہ کوئی ساڑھے نیڑے لگے، نہ سی کہتے نیڑے لگیے، شیعہ نو ٹھیک نہیں کرنا، بولو تو انہوں نے کیویں ٹھیک کرو گے؟ کافر کہہ کے، ہاں کہ ڈانگا پھیر کے، کافر کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، او غیر۔ آپ سب ایک دعوت آئی کہ میرے بڑے بھائی دا یہ سوال بڑا عام ہے، عبداللہ بن زبیر سے حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو انہوں نے نماز میں دیکھا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے، ان لفظوں کے ساتھ کل ذخیرہ حدیث میں کوئی دلیل نہیں پتر، باں کھلی کر کے چیلنج کر دے۔ ہاں جی تسی کی سوال کرنا؟ عقیدے میں تنہائی میں بات کرنی ہے، کسی اہم مسئلے پہ، کب ٹائم ملے گا؟ آپ میرے گھر تشریف لائے، انہیں کر لو، آلو و سالو مرحبا جی جی، وہ کہتے ہیں تنہائی میں، تنہائی ایسی جو انشاءاللہ باہر گلی کر لگے جی۔ اوے وہ بھی پوچھ لو جنہیں سویرے کہنا میں عمر صدیق نو پوچھ لینا سی، وہ بھی پوچھ لو۔ اور بیٹا جی ایک بات سمجھو، صحیح بخاری میں الفاظ ہے ان اطیب کسبکم عند اللہ ما اخذتم علی کتابہ، تمہاری سب سے پکیزہ کمائی وہ ہے جو تم اللہ کی کتاب کے ذریعہ حاصل کرتے ہو، تمہاری سب سے پکیزہ۔ انہوں نے فاتحہ پڑھی سی تے کنیاں بکریاں لے آیا سی، 40 بکریاں، تے مولوی سارا مہینہ فاتحہ پڑھ چھڑ دے، جے اندیا موئے دے پڑھ چھڑ دے، انہوں ایک بکری بھی نہیں دے دے۔ سنو مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے، عمر بن خطاب نے قرآن کے قاریوں کی تنخواہ سونے کے 2 سکے مقرر کی، سونے کے 2 کنی کی تنخواہ بندی سن لو، قاریوں خوش ہو جاؤ۔ ان بندے آندے نے بھائی مولویاں تے عمر صدیق پھیرا رہند ہے، آج چلو راضی رہو۔ 6 ماشا سونا 60,000 روپیہ بندا قاری دی تنخواہ، کتنی؟ ایک 20 ہو گیا نا جی، 26، چلو میں موٹا فکر دسے ہے۔ حضرت عمر نے مقرر کی تھی جی، ان حضرت عمر نے نبی علیہ السلام تو بعد سب تے وڈے عالم دین نے، حدیث سے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خواب دے وچ دودھ پیتا تے باقی بچے حضرت عمر نو دیتا، یا رسول اللہ دی تعبیر کی؟ فرمایا دی تعبیر علم ہے۔ سنی مسلمان، شیعہ مسلمان، شافی، مالکی، حنفی، حنبلی، جعفری، اشری، ماتریدی، نقش بندی، قادری، چشتی، سور وردی، بغیر وردی، سارے مسلمان نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے کنے فرقے ہونگے؟ 73 دے 73 مسلمان نے، تے امتیاز نہیں کرنا، محدثین نے امتیاز کیتا ہے اہل حدیث اور اہل سنت لفظ دے نال۔ اور کوئی بندہ آکھے توڑا کی نہ ہے بیٹا جی، آکھے بھئی اسامہ نہ لے آنا،
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਮਰਦ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਬਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮਰਦ ਕਹਿ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਸਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁਸ਼ਨੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ اللہ رسول نے رکھے ہے، میں تیرا خوشنود اللہ رسول نے رکھے ہے۔ پھر اچھا چلو میں مسئلہ سمجھا دیو، میں کہیں جی غرق ہو نا کتاب دی طرف نسبت کرنا اللہ رسول دی سنت ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق وَلِيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ یا اہل القرآن۔ تے ایسے بنیاد دیتے محدثین نے تابعین نے اپنے آپ نو آکھیا اہل سنت تے اہل حدیث۔ جے صحابہ حنفی سن، شافی سن، مالکی سن، حنبلی سن، قادری سن، کلندری سن، نوشائی سن، تے سارے سچے صحابہ کرام۔ ما انا علیہ و اصحابی، اللہ تعالیٰ دا قرآن اتردہ سی، رسول اللہ دی تفسیر عمل کر کے وکھاندے سن تے صحابہ اپناندے سن، تے صحابہ کرام تے قرآن و سنت دے اتے عمل کردے سن۔ سمجھ آئی؟ حال سمجھ تم جی؟ قسطوں کا کاروبار سودی لوگ ہی کرتے ہیں یا بینک والے؟ جانسا دیتے ہیں علماء کے فتوے سے لے کر نتیجہ سود ہی ہے۔ یہ سوال ہیں جن کے جوابات میں نے پہلے دے دیے۔ کیا ہے جی؟ سب سے نیچے ہے انج نہیں سوال دا جواب، گل واضح کرو گے تو جواب ہے۔ مارچا لانا جانور دا جانور نال، زمین نال زمین دا تے جانور دا جانور نال قیمت طے کر کے، بغیر قیمت طے کیتے یا نہیں، قیمت طے کر کے پھر جائز ہے، تے بغیر قیمت دے مارچا جائز نہیں۔ بھائی اے ایک للہ تے او دو دے دے، انج نہیں ہونا۔ قیمت ٹکے اے 30,000 دے تے او 40 دے، اے فرق ہے، باقی لے 10,000۔ اے موٹر سائیکل 20,000 دے، اے 30,000 دے، لے فرق 10,000 روپیہ۔ اے مارچا روپیہ دی قیمت دے نال طے کر کے جائز ہے، تے بغیر قیمت دے موٹر سائیکل ایک لے تے دو دے چھڑ، اے نہیں جائز۔ عرضے وے ایک بات یاد رکھو، علماء نے نقد ادھار دی قیمت دے فرق دے جواز دے فتوہ دیتا ہے۔ مجبور آدمی یہ تو فائدہ اٹھائے، جڑا چنگا پل ہے وہ بینکاں تو گڈیاں لیندہ پھرے تے قسطاں دے اتے چیزاں لیندہ پھرے۔ ایویں کئی بندے خواہشات دے وچ کی کردے نے، موبائل چنگا ہونا چاہیے قسطاں تے لے لیا۔ اے خواہشات نال عمل نہیں کرنا، ضرورت مجبوری دی بنیاد دے ہوتے۔ جی بیٹا جی، وضو جو ہے نماز اور طواف کے لیے شرط ہے۔ وضو کس کے لیے شرط ہے؟ نماز اور طواف کے لیے۔ انسان پاک ہو، وضو کے بغیر اذان بھی دے سکتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ اینو کرن دو، تسی نہ بولو۔ ہاں تو ان کو نا جیسے جانور وڈی تے ذبح کر دے ہو تو انہوں پڑھا کرو یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ جدو نکاح ہوئے ادو بھی پڑھن کرن الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ فجر دی نماز ہوئے تے مولوی 3 رکعتاں پڑھائے تے مقتدی آکھن ایک ہی، وہ آکھے میں قرآن ہی پڑھے ہے، میں سجدے کیتے نے۔ بیٹا قرآن ان مواقع پر پڑھنا ہے جن مواقع پر ہمارے پیارے نبی نے پڑھا ہے۔ کھانے پر اگر اللہ کے نبی نے پڑھا ہے تو پڑھ لیں، دلیل کوئی نہیں ہے۔
ما انزل اللہ بہا من سلطان. یار قرآن مجید میں ترتیب ضروری نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے سورت النساء پہلے پڑھی ہے, آل عمران بعد میں پڑھی ہے. قل اعوذ برب الفلق بعد میں پڑھ لے, ناس پہلے پڑھ لے. نماز میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے. بعض جو جاہل ہے نا, سلام پھر دے رولا پاشا دینے, مولوی جی نماز نہیں ہوئی, نماز نہیں ہوئی کی ہوئے ہے اے تُزا ناس پہلا پڑھ دیتی ہے, قل اللہ باش پڑھ لئی ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگوں کی جہالت ہے. یار یہ داڑھی کے سوال کا جواب میں نے نہیں دینا. موبائل میں ایڈوانس, بعض مسائل فتنہ بن جاتے ہیں. موبائل میں ایڈوانس لینا جائز ہے, میں تو اس کو جائز سمجھتا ہوں. لے کر واپس بھی کرنا چاہیے, یہ نہیں لے کے ورت کے تے سیم ہی سٹ دے چلو کام ہو کر. جیڑی چیز ادھار لئیے نا وہ واپس بھی کرنی دے. اب میں اپنے پیارے بھائی, اچھا جی, غسل کے بارے میں, غسل جنابت کسی بھی مرد و عورت پر غسل فرض ہو جائے, غسل فرض ہو جائے تو وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے, اور پھر سر سے ابتدا کرے, سر میں پانی ڈالے, خوب سر کے جڑوں تک پانی پہنچائے, ناف کے اندر پانی داخل کرے. اسی طرح جو سرین ہے اس کی پشت, اس کے درمیان بھی پانی داخل کرے. انگلیاں جو پاؤں کی ہیں کئی لوگوں کی جڑ جاتی ہیں, ان کے اندر بھی پانی داخل کرے, خوب اچھی طرح پورے بدن کو تر کرے. یہ جو ہے غسل جنابت کا مختصر مسنون طریقہ میں نے اب بتا دیا. پھر اس کے اندر کچھ زائد سنتیں ہیں جو مستحبات ہیں کہ آپ پانی ڈالنے کی ابتدا دائیں طریقے سے کریں. اسی طرح پھر آخر میں آپ جوتا پہن کر اپنے پاؤں کو اچھی طرح دھو لیں. شاباش. نماز کے دوران سب کو خیالات آتے ہیں, سب کو آتے ہیں, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ آپ نماز کا ترجمہ سیکھیں. کس کا ترجمہ سیکھیں؟ نماز کا. پھر بھی اگر بھاری خیال آئیں تو دل کی طرف اعوذ باللہ پڑھ کر آپ پھونک دیں ایسے, ٹھیک ہے. ایک ہوتا تھوکنا, تھوکنا نہیں ہے, ایک ہے تھو تھو کرنا, تھو تھو کرنا ہے, ٹھیک ہے. میں اب دعوت جی, اچھا میری بات سنیں, ایک مسئلہ ہے بڑا اہم. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ, لٹکاؤ, اور حدیث کا معنی علماء نے یہ کیا معاف کرو. اس سے مراد کیا ہے؟ گردن کے بال داڑھی میں نہیں ہے. پہلے بات سمجھ لو کہ داڑھی ہے کیا. داڑھی جبڑا اور جبڑے پر جو رخسار ہے اس کے بالوں کو داڑھی کہتے ہیں. جبڑا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ جو کان ہے یہاں سے جبڑے کی ہڈی. ہر بندہ یہاں پہ ذرا ایک دفعہ انگلی رکھے اور منہ کھولے, یہ ہڈی ہے. اور یہ جبڑا ہے. یہ کیا ہے؟ جبڑا. یہ کھوپڑی ہے. کھوپڑی کے بال داڑھی میں نہیں ہے. پھر سن لو, کھوپڑی کے بال داڑھی میں نہیں ہے, سر کے بال داڑھی میں نہیں ہے, گردن کے بال داڑھی میں نہیں ہے. جبڑا اور جبڑے کے جو رخسار ہے, جبڑا اور جبڑے کے جو رخسار ہے یہ کس میں ہے؟ داڑھی میں. نبی علیہ السلام نے داڑھی نہیں کٹوائی, آپ کی داڑھی ہے ایسی تھی پیاری. اور اگر کوئی بندہ ایک مڑ سے اوپر کٹا لیتا ہے, اللہ کے لیے اس پر کوئی فتویٰ نہ لگانا, اس پر کوئی فتویٰ نہ. دیکھیں جی, نہ میں کٹاتا نہیں, یہ ہونی چاہیے یاری گل کوئی نہیں. نہ میں کٹانا, نہ میرے والد صاحب کٹاندے سن, نہ میرے دادا جی کٹاندے سن, الحمدللہ. ہاں, لیکن اگر کوئی ایک موڑ سے اوپر کاٹ لیتا ہے وہ دیتے فتویٰ نہیں ٹھوکنا. اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے خط بھی رکھ لینا, انشاءاللہ اللہ اس کو اس کا بھی اجر دے گا. چھوڑے 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 یار, میں نہیں جان, میری بات سن, ایک بات سن, ایک بات. اور یار میری بات سنیں,
ایک بات سمجھے، ایک بات سمجھ لو بیٹا جی، اور جمیل کھپ کی کرنا ہے یار، کھلو جائے ایک سوال میں نصیحت کرتا ہوں، کسی بھی یار بیٹا بات سنیں، فہم کا اختلاف ہوتا ہے، دلائل کا اختلاف نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی بات سمجھائی ہے، تمام مفتی اور تمام علماء کا علم برابر نہیں ہے، تمام مفتیوں کا، تمام علماء کا علم برابر نہیں ہے۔ حلال و حرام میں بھی اختلاف علماء کا، محدثین کا، صحابہ کا تھا، ہے اور یہ رہے گا۔ سوال کرتے کسی کا نام نہ لیں۔ اب میں نے اس سوال کا بڑا ہی پیارا یار، میں نے آپ کی بات مانے کہ ان کی بات مانے، یہ بھی اللہ رسول کی بات مانے۔ کیا آپ بات کرتے ہیں؟ آپ نے لڑائی کروانی ہے، اور لڑائی کروانی ہے، مجھے یہ بتائیں کیا کرتے؟ اچھے آپ نے کہا میری رائے کے مطابق ایڈوانس یار ایک بات سمجھے، ایک سوال کا پہلے نا اسلوب سمجھیں، سوال کریں اچھے طریقے سے، سوال کریں افہام و تفہیم کے لیے، سوال کریں نفرت کو ختم کرنے کے لیے، لڑائی کروانے کے لیے۔ آپ کا انداز جارحانہ ہے، میں آپ کو بڑے پیار سے نصیحت کر رہا ہوں کہ نام نہ لیں۔ آپ یہ کہیں کہ بعض علماء وہ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے، اس طرح سوال کریں تاکہ سوال کا جواب دینے میں آسانی ہو۔ ہوتا کیا ہے، میری رائے اس عالم کے موافق بھی ہو سکتی ہے، مخالف بھی ہو سکتی ہے۔ اگر مخالف ہوگی تو اس نے کہا ہے میرا نام آیا تو حافظ صاحب اوپر چڑھ گئے۔ علم جو ہے اس کے ساتھ بڑے فتنے ہیں بھائی۔ آئندہ پھر کسی مجلس میں نام لیے بغیر سوال کریں، انشاءاللہ جواب دوں گا۔ چھوڑ دیں اس بات کو یہیں پر۔ ہاں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ لڑائی نہیں کرانی۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے رئیس المناظرین شمس العلماء علامہ حافظ محمد عمر صدیق صاحب،